السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہر طرف اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو ڈرا کر بدزن کرنے، نوجوانوں کو شبہات میں ڈال کر گمراہ کرنے کی ہر طرف کی سازشیں رواں دواں ہیں۔ کہیں غلط حدیثوں کا انٹرپریٹیشن کر لوگوں کو شبہات میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں نبی آخر الزماں کی سیرت پر انگلی اٹھا کر بہکایا جا رہا ہے، کہیں قرآن کو غلط طریقے سے پیش کر اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایسے سوشل میڈیا پر اکثر گودی میڈیا کے ساتھ موجود کچھ جوکر، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی قرآن مجید کو کھول کر نہیں دیکھا، اکثر ایسے جوکرز یوں کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن میں پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، اور اکثر یوں چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر قرآن میں کہیں بھی انسانیت کی بھلائی کا کوئی بات موجود ہے تو ہمیں بتاؤ۔ ان کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے قرآن مجید کی صرف ایک سورت سے چند آیتیں چن کر لایا ہوں۔ ویسے تو قرآن مجید کی 114 سورتوں میں ہر قدم پر، ہر آیت میں انسانیت کی بھلائی کے لیے پیغام موجود ہے، لیکن یہاں صرف اطمینان حجت کے لیے بس چند آیتیں صرف ایک سورت سے پیش کر رہا ہوں۔ تو چلیے سنتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں ان چند آیتوں کو جو انسان کو جانور بننے سے روکتی ہے اور بہتر انسان بناتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارا رب نے تمہیں حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہوں نہ کہو اور انہیں جھڑکنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ یعنی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے، پوری انسانیت کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اور اگر ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے تو انہیں پلٹ کر جواب نہ دو، ان کو ہوں ہاں کر کے ان کی باتوں کو ٹوکو نہیں، بلکہ ان کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کرو۔ تو یہ انسانیت کا ایک ایسا پیغام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو ہمارے سماج کو بہتر بنانے اور انسان کو بہتر انسان بنانے کے لیے بناتی ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 24 یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا نرم دلی سے، اور عرض کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ ماں باپ یا اپنے ماں باپ کے لیے عاجزی کا بازو بچھانے یعنی کہ نرم دلی سے پیش آنے کے لیے حکم دیا ہے۔ عاجزی کا جو بازو بچھانے کا جو معنی ہے یہاں پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے ساتھ کڑک یا اکڑ کے ساتھ پیش مت آؤ، اور اللہ سے یوں کر کے دعا کرو کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، یعنی کہ بچپن میں جس طریقے سے انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا تو بھی ان پر رحم فرما۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو اور اپنے مال کو بے ہدہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بلکہ پوری انسانیت کو یہ حکم دیا ہے کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے حق کو ضرور ادا کرو، اور جو مسکین یعنی کہ جو غریب ہیں، جو مسافر ہیں، ان کو بھی اپنے مال میں سے دو تاکہ ان کی امداد ہو سکے، مدد ہو سکے، اور اپنے مال کو بے ہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ، یعنی کہ جس طریقے سے جوا، سٹا یا پتنگ بازی یا گھڑ سواری یا فضول کے کاموں میں سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا، پاؤچ، اس طرح کی چیزوں میں اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو، بلکہ ان پیسوں سے رشتہ داروں کی مدد کرو، ان پیسوں سے مسکین کی مدد کرو، ان پیسوں سے مسافروں کی مدد کرو۔ یا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پیغام انسانیت کے لیے دیا ہے وہ انسان کو اور بہتر انسان بناتا ہے، اور معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کی ترغیب عطا فرماتا ہے۔ یہی قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو اس پہ بغور دھیان دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یقین جانو کہ جو لوگ بے خدا کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے مال کو، جو جائز مال انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے کمایا ہے، اس کو ان فضول کاموں میں جن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں بلکہ نقصان ہی ہے۔ بتاؤ پتنگ اڑانے سے کس کا فائدہ ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں۔
بلکہ اس سے نقصان ہی حاصل ہوتا ہے۔ بتاؤ جو لوگ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ میں اپنے پیسوں کو اڑاتے ہیں، اس سے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی کا فائدہ نہیں۔ دکھاوے کے لیے مال کو فضول خرچی کرنا، شادیوں میں ڈی جے بجانا، ڈھول بجانا، اس میں پیسوں کو خرچ کرنا، ان سب سے کس کا بھلا ہوتا ہے؟ کسی کا بھلا نہیں ہوتا، بلکہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطانوں کا بھائی بتایا، شیطانوں کا دوست بتایا۔ تو ایسے لوگ، ان لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے مال کو فضول خرچ نہ کرو اور فضول کے کاموں میں نہ اڑاؤ، بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ اسی قرآن مجید کی آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اگر تو ان سے، یعنی کہ جو رشتہ دار اور مسافر ہیں، ان سے منہ پھیرے اور اپنی رب کی رحمت کے انتظار میں، اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے، تو ان سے نرمی سے بات کر۔ یعنی کہ اگر بالفرض آپ کے پاس مال نہیں اور اگر تم ان سے منہ پھیر لیتے ہو، اور پھر اس لیے منہ پھیر لیتے ہو کہ تم اللہ کی رحمت کا انتظار کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ دے تاکہ میں ان کی مدد فرما سکوں، یا پھر یہاں پر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر تو ان سے منہ پھیرے اور اپنے رب کی رحمت کا انتظار کرے۔ اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تو ان سے منہ پھیرتا ہے تو اپنے رب کی رحمت کا بھی انتظار نہ کر، یعنی مال ہونے کے بعد بھی اگر تو اپنے مالوں کو فضول کام میں خرچ کرے اور پھر ان سے منہ پھیر لے تو تیرا رب کی رحمت تیری طرف نہ ہوگی۔ اور اگر تو اس لیے منہ پھیرتا ہے کہ تجھے اپنے رب سے امید ہے کہ تیرا رب رحم فرمائے گا، یعنی کہ تجھے بھی مال دے گا اور تو ان کے لیے خرچ کرے گا، تو جب تک مال نہ آئے تب تک ان سے نرمی سے بات کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی انسان کو ایک بہتر انسان بنانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اسی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار دیا جاتا تھا، زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور کئی لوگ اس لیے اپنی اولاد کو مار دیا کرتے تھے کہ ہم تو غریب ہیں، ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے۔ تو یہاں اس معاشرے کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بہترین پیغام عطا فرمایا۔ آج کے دور کے اندر بھی جو ماڈرنائزیشن کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، جو یوروپ کی طرف نظر کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی اولادوں کا قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر کئی لوگ صرف ایبورشن اس لیے کرا لیتے ہیں کہ ہمیں اگلا بچہ نہیں چاہیے تاکہ ہم ایک بچے کی پرورش کر سکیں۔ ارے پرورش تم نہیں کر رہے ہو، تم انہیں نہیں کھلا رہے، تم انہیں نہیں پلا رہے ہو، بلکہ ان کا کھلانا، ان کا پلانے کی ذمہ داری اس رب قدیر کے پاس ہے، ان کو پڑھانے کی، ان کو لکھانے کی ذمہ داری رب قدیر کے پاس ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیں گے، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ تو یہاں پر صاف فرما دیا کہ اپنی اولاد کو صرف اس لیے قتل کر دینا کہ وہ تم مفلس ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر بھی جو آپ اگر یوروپ کی طرف نظر کریں گے تو یوروپ کا جو ماڈرنائزیشن کا جو پورا سسٹم تھا وہ اس طریقے سے کولیپس ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے سے بھی مطلب گھبراتے ہیں، ڈائیورس ہو رہے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کا پہ یقین نہیں کرتا کیونکہ سب ایک دوسرے کے شک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ اولاد میں باپ کس کا ہے، ماں کس کی، اس کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچیں آپ کس طریقے سے وہاں کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس ہوا ہے۔ تو اس سسٹم کو قرآن نے کتنے بہتر طریقے سے بہتر بنانے کا یہاں پر جو ہے آپ کو تجویز عطا فرمائی ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بڑی بری بات ہے۔ تو یہاں پر بدکاری سے مراد زنا بھی ہو سکتا ہے، برے کام بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت ساری چیز ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پر چونکہ یہاں پر بے حیائی کی بات ہے تو یہاں پر بدکاری سے مراد زنا ہی ہے۔ یعنی کہ جو لوگ شادی شدہ نہ ہو کر یا شادی شدہ ہو کر بھی ایکسٹرا میرائٹل افیئر میں پڑے ہوتے ہیں یا شادی شدہ نہ ہو کر زنا کی طرف راغب ہوتے ہیں، انہیں ایسے گندے کاموں سے بچنے کے لیے تو حکم عطا فرمایا، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور بڑی برا راستہ ہے۔ اس راستے پہ چل کر بیماریاں ہی حاصل لگتی ہیں، اور تمہارے جو ہمارے پریوار ہیں وہ ٹوٹتے بھی ہیں، اور ان میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سماج کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہترین آیت کا نمونہ پیش کیا گیا ہے۔
آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہوئے ناحق نہ مارو، جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور ان کی مدد کی جائے گی، مدد ہوگی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جان کو یہاں پر کوئی قید نہیں لگائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس بات کی قید لگائی ہے کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہو۔ حرمت سے مراد یعنی کہ کسی بے گناہ کو قتل نہ کیا جائے، اور کسی بے گناہ کو قتل بالکل ہرگز نہ کیا جائے، اور نہ حق مارو یعنی کہ کسی کا حق مارنے سے بھی یہاں منع کیا گیا ہے۔ جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے۔ تو یہاں پر جیسے اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو مقتولین کے جو گھر والے ہیں وہ قاتل سے قصاص لیں، کس طریقے سے لیں، اس کے لیے ایک پورا چیپٹر ہے جس سے کہ لوگ اس گناہ سے بچیں اور سماج کے اندر قتل و غارت رکے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یعنی کہ اگر کسی نے ایک جان لی ہے تو ایک جان کے بدلے ایک جان ہی لی جائے، نہ کہ یہ کہ وہ پورے خاندان کو قتل کر دے یا کسی اور کو مطلب قتل و غارت مچا دے۔ اس کے لیے بھی تاکید عطا فرمائی، یہاں ایک ایسا قانون عطا فرمایا ہے جو اس سماج میں سے برائی کو روکنے، قتل و خون کو روکنے کی ترغیب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر میڈل ایسٹ میں جائیں گے جہاں پر اسلامی شرعی قانون لاگو ہیں، وہاں فوراً قاتل کو سزا دی جاتی ہے، تو وہاں پر قتل بھی کم ہوتے ہیں۔ آپ سعودی عرب میں دیکھیں وہاں پر قتل بہت نی کے برابر ہی ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں ہم، اور آیت نمبر 34 کی طرف ڈالتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے، یہاں تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونے ہیں۔ یہاں پر یتیم کے مال کی پاسبانی کی جا رہی ہے، یتیم کے مال کو ناحق کھانے سے روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور ان کے مال کو ناحق گندی نیت سے ہڑپ لینے کو بھی منع کیا گیا۔ دیکھو آج کے کلچر کے اندر جو یوروپین کلچر سے ہم متاثر ہو کر یا اپنی دلی بیماری سے متاثر ہو کر لوگوں کی غریبوں کی طرف یتیموں کے مال کو ناحق کھانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یہاں پر اس سے بھی روکا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، یعنی کہ ان کی مال کی حفاظت کرو تاکہ وہ جوانی تک پہنچ جائیں، اور ان سے جو یعنی کہ جو اللہ سے تم نے وعدہ کیا ہے، ان کی حفاظت کا جو اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے، اس حفاظت کو، اس عہد کو پورا کرو، بے شک اس عہد سے سوال ہوگا۔ تو یہاں پر یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک انسانیت کو اور سماج کو بہتر بنانے کی بہترین آیت ہے اور بہترین نمونہ یہاں موجود ہے۔ یہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور ماپ تول پورا ماپو اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام اچھا ہے۔ یہاں پر جو لوگ تجارت کرتے ہیں، مال خرید فروخت کرتے ہیں، ان کو صاف حکم دیا جا رہا ہے کہ اس میں کسی طرح کی چیٹنگ نہ کی جائے، کسی کو دھوکہ نہ دیا جائے، برابری سے تولا جائے۔ اس میں آپ دھوکہ دے کر زیادہ مال کمانے کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ دینے کو صاف منع کیا گیا ہے، یہی بہتر راہ ہے۔ یہ بھی ایک بہترین طریقے سے جو ہے ترغیب فرمائی گئی ہے کہ چوری کو روکو، چوری نہ کرو۔ یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے، کسی کے مال کو کم ناپ تول کر دینا اور اس سے زیادہ پیسے لینا، اس طرح سے کرنے سے منع کیا گیا۔ اور یہاں پر کسی بھی طرح کی بندش نہیں آئے، تمہیں یہ صاف کہا گیا ہے، پوری انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ یہی سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 39 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ یعنی کہ یہاں پر اکڑنے اور اترانے اور لوگوں کے سامنے ڈینگے مارنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں صاف فرما دیا، تم کتنے بھی اکڑ کے چلو، تم پہاڑوں سے بڑے نہیں ہو جاؤ گے۔ تم کتنے بھی اکڑ کر تیز قدموں سے ایسے کوشش نہ کرو کہ کہیں تم زمین کو چیر ڈالو۔ اور یہ جو کچھ گزرا ہے اس میں یہ سب باتیں بری ہے، یعنی کہ اکڑ کے چلنا، اترانا، گھمنڈ کرنا، اس طرح کی چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو سوچے ذرا ایک بار کہ یہ جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ان آیتوں کے اندر پہ اگر عمل کیا جائے تو یہ پورا جو معاشرہ ہے وہ کتنی تیزی سے تبدیلی لائے گا، اور ان برائیوں سے رکنے سے لوگوں میں آپسی محبت بڑھے گی، گناہ کم ہوں گے، جو کرائم ہے وہ بھی کم ہوگا۔ یہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ چند آیتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سماج کو اور انسان کو بہتر انسان اور بہتر سماج بنانے کی ترغیب عطا فرمائی۔ یہ تو چند آیتیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کئی آیتیں جو انسانیت کو صحیح راہ دکھاتی ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں، بس دیکھنے والے کی نظر پر جھوٹ اور تکبر اور فریب یا اندھ بھکتی کا پردہ نہ ہو۔ اگر ان سب پردوں کو ہٹا کر وہ جب قرآن کا مطالعہ کرے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ قرآن مجید کی آیتیں جو کہ 114 سورتوں میں جتنی آیتیں موجود ہیں ان سب کو بغور پڑھے گا، تو وہ یہ پائے گا کہ انسانیت کو ہر قدم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر قرآن کے ذریعے ان کی جو ہے رہنمائی فرما رہا ہے، اور انسان کو انسان بناتا ہوا نظر آ رہا، یہ قرآن بناتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور قرآن کے یہ احکامات انسان کو بہتر انسان اور سماج کو بہتر سماج بنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو اسلام فوبس اور جو اسلام کے دشمن کھلے دشمنی میں مسلمانوں کو جو ہے مسلمانوں کو بہکانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، وہ سیدھی سری ان کی نیری جھوٹی تو کوششیں ہیں۔ قرآن اور حدیث پہ جو انہوں نے غلط یہ تبصرہ دیا ہے کہ قرآن میں کوئی بھلائی والی بات نہیں، یہ سماج کو سدھارنے والی بات نہیں، اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان کے، وہ بالکل نیرے سفید جھوٹ سمجھ پتہ چلتے ہیں۔ ذرا سوچو، 114 سورتوں میں سے ایک سورت کی چند آیتیں ہی پیش کی ہیں، اور اس میں سماج کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا رہا ہے، انسان کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا رہا ہے، ماں باپ کی عزت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، یتیموں کے مال کو بچانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر برے کام کرنے سے، بے حیائی کے کام کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے، یہاں پر اپنے بوڑھے ماں باپ کی تعظیم کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، یہاں پر مسافروں اور مسکینوں کی مدد اور امداد کرنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، فضول خرچی سے روکنے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، ناپ تول میں گڑبڑی کر کے چوری کرنے اور جمع خوری کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور اترانے اور گھمنڈ کرنے اور ایسی باتوں سے بھی روکا جا رہا ہے۔ سوچو انسان کو کتنا بہتر انسان اور کتنا بہتر سماج بنانے کا یہاں پر حکم دیا ہے صرف ان چند آیتوں کے اندر۔ اگر قرآن کی تمام آیتوں کو ہم پڑھ کر اور انسانیت کے سامنے کھول کر رکھ دیں تو یہ پورا معاشرہ جو ہے یہ اتنی تیزی سے بدلے گا کہ نہ تو اس میں پھر کرائم ہوگا اور نہ ہی یہاں پر ایک دوسرے سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے گا، اور سب پیار محبت کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن افسوس جو ہمارے اسلام فوبس ہیں، جو اسلام سے ڈرنے والے لوگ ہیں اور جو لوگوں میں غلط سندیش پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، ایسے جوکرز کو یہ چیزیں اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ وہ جوکرز ہیں، اور وہ جوکرز پڑھائی نہیں کرتے، وہ صرف لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچا کر اسلام کے پیغام کو عام کریں اور ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔